بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے میں آج ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور آج ایک ہلکا پھلکا پروگرام ہے۔ انور مسعود صاحب کا نام کوئی نہیں جانتا آج کی دنیا میں، سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ زیادہ شہرت ان کی مزاحیہ کلام کی وجہ سے ہے، حالانکہ وہ بہت اچھے سنجیدہ شاعری بھی کرتے رہے ہیں، پروفیسر رہے فارسی کے، اردو کے، اور ان کی شاعری میں بھی فارسی کا رنگ اور اردو کے وہ الفاظ جو اب عام لوگوں کی گفتگو میں، عام شاعروں کی شاعری میں، عام نثر نگاروں کی نثر میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اردو کا اثاثہ ہیں۔ وہ الفاظ، ان سے اردو کا بھرم قائم ہے، ان سے اردو زبان کی چاشنی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سب چیزیں انور مسعود صاحب کی شاعری میں موجود ہیں۔ آج ایک ان کی نظم نظر سے گزری، اور حکیموں کے بارے میں مزاحیہ باتیں تو آپ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اور اس ڈاکٹر کا پھر انہوں نے اس کے علاج کا، اس کے نسخوں کا، یعنی اس معالج کے نسخوں کا، جو ایلوپیتھک ڈاکٹر آج کل کہلاتے ہیں، جو اس نظم میں جو اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ سننے کی خواہش۔ آپ بھی سنیے۔ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد، کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد۔ ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کا جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کا جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد۔ لکھا ہے ایک نسخے اکثیر بے بدل، دربار ابدی میں شفا کی دعا کے بعد۔ اب جو نسخہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نسخے کا جو ذکر تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ سنیے کہ لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد۔ نمازی تو بنا دیا کم سے کم اپنے مریض کو کہ وہی نمازوں کے بعد یہ چیزیں ہیں۔ اور سیرپ کی ایک ڈوز لیجئے نہار منہ، کھائیے یہ ٹیبلٹ بھی پہلی غذا کے بعد۔ پینی ہے آپ کو یہ دوا ذرا اس دوا سے کم، کھانی ہے یہ دوا بھی ذرا اس دوا کے بعد۔ ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ لیجئے اس ابتلا کے بعد۔ سائیڈ ایفیکٹ جو عام طور پر اینٹی بائیوٹک دواؤں سے ہوتے ہیں، اس کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھیں نہ ہاتھ آپ کے اگر اس دوا کے بعد۔ اس کے پھر چند روز بعد کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اگر اٹھے اس دوا کے بعد۔ تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویہ کے بعد۔ 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، ان کے یہ بیان نسخے بے حد فضا کے بعد۔ کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روز جزا سے قبل یا روز جزا کے بعد۔ دیکھ لیجئے کس طرح سے انہوں نے ڈاکٹروں کی تجویز، آج کل کے ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویہ، ان کے سائیڈ ایفیکٹس
اور ان سائیڈ ایفیکٹس سے جو کچھ انسان کے دل و دماغ پر اور خاص طور پہ پیٹ پہ گزرتی ہے اور جیب پر گزرتی ہے، اس سب کا کس خوبصورت انداز سے، اور جو حشر ہوتا ہے پھر اس کے بعد مریض کا، اتنی ساری دوا، اول تو اتنی ساری دوائیں اس کے پہنچ میں ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی خوش قسمت یہ افورڈ کر سکتا ہے وہ دوائیں، پھر اس کا جو حشر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روز جزا سے پہلے یا روز جزا کے بعد۔ بس یہی انسان کا پھر ان دواؤں کے کھانے کے بعد، ایسے علاج کے بعد، کہ انسان جو ہے بس روز جزا ہی میں پھر وہ ڈاکٹر سے مل سکتا ہے۔ تو یہ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔